الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به السرور وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اور یقیناً یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل فرمایا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تاکہ آپ بھی انجام بد سے ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ معزز سامعین، ہمارا یہ تربیتی جو پیریڈ ہے، اس میں بجائے اس کے کہ مختلف موضوعات پر بات ہو تو جو چند دن ہیں انہیں ذکر کے حوالے سے مخصوص کر سے گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ پہلا جو اس حوالے سے تربیتی پیریڈ تھا، اس میں خالص رضائے الہی کے لیے متوجہ ہونا، طلبگار ہونا، رجوع اللہ کا۔ دوسرا جو پیریڈ ہے، اس میں جو تسبیحات مشائخ اعظام نے ترتیب ہمیں بتلائی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ان تسبیحات کی ادائیگی کے وقت یہ احساس رہنا کہ میں اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں، وہ باتیں، وہ گزارشات، وہ دعائیں، وہ اپنی کم مائگی کا اعلان محض زبانی یا محض کلامی نہ ہو، اس کے اندر وہ کیفیات ہوں جو نہاں خانہ دل سے اٹھ رہی ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ وہ کیفیت دل کی جو ہے وہ ساتھ دے رہی۔ جب بندہ تسبیحات سے آگے بڑھتا ہے تو پھر بات آتی ہے ذکر کی، عملی طور پر ذکر کے اختیار کرنے کی۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ جب بندہ ذکر پر پہنچتا ہے اور پہلا سبق ہے قلب، لطیفہ قلب۔ اب لطیفہ قلب پر ذکر کرنا، ایک دفعہ تحقیقی حوالے سے کچھ کتب دیکھی جا رہی تھی، حالانکہ وہ قول نقل نہیں کیا گیا، لیکن اہمیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بزرگ کا، اس شعبے کے بندے کا، بزرگ کا ایک قول ملا، تحریر میں ملا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب کے لیے کہ یہ میرا روشن اور راسخ ہو، اگر 50,000 سال زندگی ملے اور 50,000 سال ہی بندہ لطیفہ قلب کرتا رہے تو وہ فرماتے ہیں شاید ہی اس کا قلب روشن ہو سکے، اس پر وہ یقین نہیں فرماتے۔ کیا سبب ہے؟ اگر اسے وہ منسلک ہونا، وہ ترتیب جو صدری علوم کی ہے وہ میسر نہ آئے تو ذاتی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں رہتا۔ تو جب بات لطیفہ قلب اور لطیفہ قلب کے اختیار کرنے کی آئے گی تو پھر لا محالہ ضرورت ہوگی اس تسلسل کی، تو پھر موضوع آ جاتا ہے شیخ اور سالک۔ تو انشاءاللہ اس پر ضرور عرض کروں گا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ سلاسل تصوف جو ہیں یہ افراد سے نہیں چلتے، اور جب اجماع بڑا ہو جائے اور بے شمار مخلوق منسلک ہو جائے تو پھر وہاں ہر مزاج کا جب بندہ جمع ہو جاتا ہے اور عددی حصے میں ایک بے شمار اس عدد کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر نظم و نسق کے حوالے سے کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ یہ گمان تھا، حقیقت تھی یا نہ تھی؟ میں نے اپنی ذمہ داری کا جو لگ بھگ 12 سال کا عرصہ ہے، درمیانی عرصہ، اس میں میں نے کوشش کی کہ فقط شیخ اور سالک یہ دو باتیں ہوں،
اور یہ جو دنیاوی معاملات میں، انتظامات میں، جماعتی شکل میں افراد کی اہمیت گردانی جاتی ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلاسل تصوف میں افراد نہیں، فرد کی بات ہوتی. تو میں نے پوری کوشش کی کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تک ہر سالے کی جو رسائی ہے اس کے درمیان کوئی نہ ہو، اور کوشش یہ کی کہ اس درمیان میں خود بھی کسی طرح میرا شائبہ بھی نہ آئے. اللہ کریم کو یہی منظور تھا، میری خواہش تھی، اور میں دانستاً میری یہ کوشش ہونی تھی کہ میں اب اپنے ساتھیوں کی، اپنے سالکین سلسلہ عالیہ کی وہ تربیت کروں جس سے انہیں یہ سمجھ آئے کہ شیخ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہے کیا، اس کا انداز کیا ہو کہ وہ کیفیات قلبی جو ہیں وہ حاصل ہوں. تو اللہ کی شان، اللہ رب العالمین حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے. اب جب اس موضوع پر الفاظ یا بات کہنے کو سوچوں بھی تو چونکہ سامنے اپنی ذات آ جاتی ہے تو اس لیے پھر خاموش ہو جاتا ہوں. لیکن چونکہ تربیتی پہلو ضروری ہے، میری پسند یا میری ناپسند، میری ذات کا ہونا یا میری ذات کا نہ ہونا، یہ متعلقہ بات نہیں. متعلقہ بات یہ ہے کہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان صدیوں کی دوری کے باوجود ہمیں آج اس زمانے میں جہاں شدت ہے برائی کی، اور اکثر یہ بات ملتی ہے کہ جس زمانے کی آپ بات کریں، جس وقت کی بات کریں، وہاں کہا جاتا ہے کہ آج کے حالات میں برائی بہت شدید ہے. اور یہ الفاظ خیر القرون سے سنتے ہوئے آپ سوچیں کہ جب وہاں سے یہ باتیں ان اللہ کی برگزیدہ ہستیوں نے بیان کی ہیں تو وہ آتے آتے آج تک جو برائی کی شدت ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہو. تو ضروری ہے کہ یہ خوبصورت حصہ، یہ اللہ کا کرم، یہ جماعت، یہ مشائخ اعظام کی محنت، اس ساری جماعت کو پھر رواجات میں ہم نہ ڈال دیں. تو یہ تربیتی حصوں پر ضروری ہے. اس لیے میں یہ کسی دن بیان ضرور کروں گا، جس دن اجتماع ہو یا کوئی ایسا موقع ہوگا تو انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا. آج ہماری جو ذکر کی ابتدا ہے لطیفہ قلب، اس پر بات. قلب کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ قلب وجود انسانی میں وہ اعضاء ہے، وہ حصہ ہے جو وجود کی بقا کا سبب ہے. چونکہ وجود میں جو انرجی کا سبب ہے وہ خون ہے. خون کہاں پیدا ہوتا ہے، اس کے خون بننے کے کیا کیا خوراک اور کیا کیا حصے ہیں، اس کا سارا بن جانا بھی مکمل ہو جائے لیکن وہ وجود میں اس کا سرکل پورا نہ ہو تو حیات انسانی جو ہے اس کی بقا نہیں رہ سکتی. تو یہ جو سائنس یا دنیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وجود انسانی میں جو دل ہے یہ وہ حصہ ہے جو حیات کا سبب بنتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے اس کی تکمیل ہوتی ہے، پھر اس کا دھڑکنے سے وجود میں جان آتی ہے. جس روز بچے میں جان آتی ہے، حرکت کرتی ہے، تو وجود پہلے حرکت نہیں کرتا. سانس کا عمل پہلے نہیں ہوتا، اس کا سننا یا محسوس کرنا پہلے نہیں ہوتا، پہلے دل کا دھڑکنا ہے، یہ ابتدا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وجود کو توانا رکھنے اور خون کی تازگی جو ہے وہ تمام نسوں میں پہنچانے کا سبب. قرآن کریم میں یہ جو سورہ شعراء کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل فرمایا ہوا. خالق نے مخلوق کو اور مخلوق کے آخری حصے کو اس کارگاہ حیات کی جو وقت اثر سے پیچھے حیات ہے اس میں اس امت کو پسند فرمایا جس کے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صورت میں
اتنا کلام عطا فرمایا، اتنی بات ارشاد فرمائی کہ مسلسل 23 سال متواتر یہ اللہ کی رحمت اور کرم اور احسان رہا۔ وصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کے موقع پر صحابی رسول نے رو رہی تھی تو کسی نے دلاسا دیا، تو سب دکھ بھرے تو تھے۔ ان کا یہ اللہ کا حکم ہے، فانی جہان ہے، سب چلے جائیں گے، دکھ بہت بڑا ہے، برداشت نہیں ہو سکتا۔ کہ بے شک ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بے شک ایسا ہے، میں تو ایک اور بات کو سوچ سوچ کر رو رہی ہوں۔ آپ کے مبارک وجود کے سبب جبرائیل امین اللہ رب العالمین کی وحی لے کر اس عالم آب و گل میں تشریف لاتے تھے، اب وہ نہیں ہوگا۔ کتنا احسان ہے رب کائنات کا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرمایا، یقیناً، اب پوری زور سے یقیناً، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ رب العالمین پر بے شمار دفعہ گزارشات پیش کی ہیں، اور اس موضوع پر اور اس لفظ پر اور اس تسبیح پر حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ضرور پڑھی، سمجھ آ جاتی ہے کہ رب العالمین کی تفسیر ہے کیا۔ ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات ہے، صرف میری اور آپ کی نہیں، نہ ہمارے عالم کی، تمام عالمین کی ہر ضرورت جو ہے، ہر لحظے پوری فرمانے والی جو ذات ہے، اس نے خصوصی انعام فرمایا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنے حبیب کو جو مخاطب فرما، اس میں ہمیں پیغام ارشاد فرما، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر فرمایا دوسرا حصہ جو پہنچنے کا جو سبب تھا، نزل بہ الروح الامین، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا، فرشتوں کا سردار، اور اس کی امانت داری پر شہادت ہے رب العالمین کی کہ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، کوئی کمی یا کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امانت دار فرشتہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہنچانے کو لے کر آئے۔ پھر فرمایا الا قلبک لتکون